بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ کبھی کبھی دل ایک ہی سوال پر اٹک جاتا ہے کہ آخر میرا نصیب کب آئے گا، کب وہ در کھلے گا جس کے لیے میں نے راتوں کو آنسو بہائے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے دل دھڑکتا ہے واقعی میرا مقدر ہے یا بس ایک عارضی خواب؟ یہ سوال ہر اس دل کا ہے جو کسی دعا کے سہارے جیتا ہے۔ اے میرے رب، اگر میرا دل کسی ایسی خواہش سے جڑا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں تو اسے سکون کے ساتھ توڑ دے، اور اگر وہ میری تقدیر کا حصہ ہے تو میرے لیے اسے آسان بنا دے، میرے قدموں کو وہیں پہنچا دے جہاں تیری رضا لکھی ہے، اور میرے دل کو وہ اطمینان دے جو صرف تیرے فیصلوں پر یقین سے آتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر نوجوان، ہر ماں باپ اور ہر دل کے قریب ہے۔ رشتہ، نصیب اور اللہ کا کامل نظام۔ وہ نظام جو خاموشی سے ہماری زندگیوں کے دھاگے بن رہا ہے۔ وہ رب جو جانتا ہے کہ کون سا دل کس دل کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم اکثر جلدی کرتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کامل وقت پر کامل فیصلے کرتا ہے۔ لیکن آج اللہ کی رحمت سے ہم ان بے چین کر دینے والے سوالوں کے اصل جواب تلاش کریں گے۔ آج ہم سمجھیں گے اس نظام، ایک قدرت کو، اس ربی سسٹم کو جس کے ایک اشارے سے دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس دل کو کس دل کے ساتھ سکون ملے گا، کون سا چہرہ کس زندگی کی تکمیل بنے گا۔ یاد رکھیے، رشتہ صرف دو لوگوں کا نام نہیں، یہ دو نصیبوں کا ملاپ ہے، دو کہانیوں کا ایک نیا پاپ ہے، اور اس کہانی کا مصنف کوئی انسان نہیں بلکہ وہ خالقار ایک کائنات ہے، جو ہر پتے کے گرنے کا وقت جانتا ہے، جو ہر دھڑکن کا حساب رکھتا ہے، جو ہر آنسو کے پیچھے کی دعا سنتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، اس راز سے کہ اللہ دلوں کو کیسے جوڑتا ہے، راستوں کو کیسے بدلتا ہے، اور بندے کو بالکل اسی جگہ لے آتا ہے جہاں اس کا نصیب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں یا تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ایک لکھی ہوئی تقدیر میں پہلے سے موجود ہے۔ سورہ الحدید آیت 22-23، یہ آیت ایک گہرا پیغام رکھتی ہے، یعنی تمہارا رشتہ، تمہاری ملاقات، تمہارا بچھڑنا، یہ سب اس لوح محفوظ کی تحریر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ قلم اٹھ چکا رہا، شاہی سوکھ چکی، اور اب صرف وقت کا انتظار ہے کہ وہ تحریر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کا نظام ہمیشہ حرکت میں ہے، اور وہ انہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو دعا بھی کرتے ہیں اور قدم بھی بڑھاتے ہیں۔ زندگی ایک لمبی سڑک کی مانند ہے جس پر ہم ہر روز کسی نہ کسی موڑ سے گزرتے ہیں۔ کہیں کوئی چہرہ مسکرا کر ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، کہیں کوئی بات، ایک رشتہ، ایک امید دل کے قریب آ جاتی ہے، پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ فون آنا بند ہو جاتا ہے، بات رک جاتی ہے، اور دل سوال کرنے لگتا ہے، آخر کیوں؟ مگر جو تمہیں اتفاق لگتا ہے وہ دراصل اللہ کا ایک خاص انتظام ہوتا ہے۔ ہر ملاقات، ہر جدائی، ہر پل اس حکمت کا حصہ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ذرا تصور کرو، ایک لڑکی جو برسوں سے اپنے نصیب کے انتظار میں ہے، ایک رشتہ آتا ہے، باتیں بنتی ہیں، دل جڑنے لگتا ہے، مگر عین وقت پر سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اسی ٹوٹنے کے لمحے میں اللہ نے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد وہی لڑکی ایک نئے موقع پر، ایک نئے ماحول میں اس شخص سے ملتی ہے جو دراصل اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ تب سمجھ آتا ہے جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اصل رشتے تک کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ یہ دنیا بے مقصد نہیں چل رہی، یہ سب ایک الہی منصوبہ ہے۔
परफेक्टली रिटर्न डिवाइनली टाइम। अल्लाह कभी किसी को गलत रास्ते पर नहीं छोड़ता। वो तुम्हें आजमाता है, गिराता है, फिर उठाता है ताकि तुम उस पर भरोसा करना सीखो। अब आओ अल्लाह के निज़ाम एक कुदरत को समझो। वे दुनिया को असबाब के जरिए चलाता है, यानी कि हर नतीजा एक जरिया, हर दुआ एक वसीला होता है। जैसे रोजी के लिए मेहनत जरूरी है, इल्म के लिए किताबें, वैसे ही रिश्तों के लिए दुआ, नेक नियत और सच्चाई जरूरी है। मगर याद रखो ये सारे असबाब भी उसी के इख्तियार में है। तुम किसी से मिलो, दिल जुड़ जाए, तुम्हें लगे यही वो शख्स है, फिर कोई वजह बन जाए, कोई गलतफहमी, कोई दूरी और सब कुछ रुक जाए। क्या वाकई सब खत्म हो जाता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह तुम्हें सिखाता है सब्र क्या होता है, यकीन कैसे रखा जाता है और छोड़ देने में कितनी ताकत है। कभी कभी रिश्ता टूटना ही सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह जानता है जो तुम चाहते हो वो हमेशा तुम्हारे हक में नहीं होता। वो तुम्हें महरूम नहीं करता बल्कि महफूज कर लेता है। कभी कभी जो टूटता है वो खत्म नहीं होता, वो दरअसल एक नई शुरुआत का इशारा होता है। और हाँ, बाज औकात रिश्ता टूट जाना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे नसीब का हिस्सा था ही नहीं। अल्लाह जब नहीं कहता है तो वे तुम्हें महरूम नहीं करता बल्कि तुम्हें महफूज कर लेता है, क्योंकि उस नहीं के पीछे एक बेहतरीन हाथ छुपी होती है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर लिखी गई होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 200। कभी कभी हमारी नजर वे नहीं देख पाती जो अल्लाह की हिकमत देखती है। हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में अल्लाह सिर्फ रास्ता बदल रहा होता है, मंजिल नहीं। जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त की बहन के लिए एक रिश्ता आया। सब कुछ कामिल लग रहा था। लड़का अच्छा, खानदान इज्जतदार, बातें सकारात्मक, मगर ऐन शादी से पहले इंशिकाफ हुआ कि लड़के पर एक पुराना केस है। रिश्ता टूट गया, आंसू बहे, ख्वाब बिखर गए। मगर उस लड़की ने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सर झुकाकर कहा, यकीन है मेरा रब बेहतर जानता है। 6 महीने बाद उसी रास्ते से एक नया रिश्ता आया और आज वो लड़की अपने शौहर के साथ सुकून और बरकत भरी जिंदगी गुजार रही है। यही है अल्लाह का सिस्टम जो कभी गलत नहीं करता। और जब वे दो किस्मतों को जोड़ता है तो वे जोड़ ऐसा होता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। निकाह तकदीर से होता है। क्या मतलब कि जब दो रूहें मिलती हैं तो वे जमीन पर नहीं, आसमानों पर लिखी हुई मुलाकात होती है। अल्लाह उनके रास्तों को इस तरह तरतीब देता है जैसे कोई माहिर कारीगर बारीकी से ताना बाना बुनता हो। चाहे वो दो लोग मुख्तलिफ दुनियाओं में हों, एक लाहौर में दूसरा लंदन में, मगर जब वक्त आता है तो अल्लाह एक इंटरव्यू, एक फंक्शन या एक पैगाम के जरिए उन्हें आमने सामने ले आता है। ये इत्तेफाक नहीं, ये इलाही मंसूबा है। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारा हर नेक अमल एक निजाम, एक कुदरत का हिस्सा बन जाता है। अक्सर हम हार मान लेते हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं बदलेगा, अब वो नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह सिर्फ वक्त बदलता है, नसीब नहीं। एक हदीस में फरमाया गया, जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, चाहे समंदर पार क्यों ना जाना पड़े। तो यकीन रखो अल्लाह के पास रास्ते बेशुमार हैं, वो तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर तक जरूर पहुंचाएगा, बशर्ते तुम्हारा दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और यकीन कामिल हो। रिश्तों का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी रुकावटें आती हैं, कभी तकदीर, कभी गलतफहमियां, कभी वो खामोशियां जो दिल चीर देती हैं। मगर ये सब क्या है? ये सब इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है क्या तुम मुश्किल में भी दुआ मांगना जारी रखोगे या हार मानकर खामोश हो जाओगे। तकदीर को बदलने वाली कोई चीज नहीं सिवाय दुआ की। अहमद, तो अगर तुम्हारे रिश्ते में रुकावट है, तहज्जुद में रो,
سورہ یاسین پڑھو، اللہ سے وہ شخص مانگ جو تمہارے لیے خیر بنے، مگر ساتھ ہی اپنے اعمال کو بھی پاک رکھو، کسی کا دل مت توڑو، جھوٹ، حسد اور دکھاوے سے دور رہو، کیونکہ صاف دل والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے اور اسی کے لیے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر دعا کے بعد شکر ادا کرو، شکر اس بات کا کہ تم ابھی بھی اللہ سے بات کر سکتے ہو۔ یہ شکر تمہارے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست، اگر تمہارا رشتہ ابھی نہیں بنا یا تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، تو گھبراؤ مت، تمہارا رشتہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو تمہیں سکون دے گا، جو تمہیں ایمان میں مضبوط کرے گا اور تمہاری دنیا کو جنت میں بدل دے گا۔ اللہ کا پلان کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وقت پر آتا ہے۔ بس دعا کو اپنا ہتھیار بناؤ، صبر کو اپنا ساتھی اور یقین کو اپنی طاقت۔ جب وقت آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا، تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے الحمدللہ، ہر آنسو، ہر انتظار، ہر جدائی بس اسی خوشی تک پہنچانے کے لیے تھی۔ یا اللہ، جو دل اپنے نصیب کے لیے پریشان ہیں، جو راتوں کو جاگ کر تیری رحمت کو پکارتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون دے دے، ان کے لیے وہ شخص لکھ دے جو ان کے لیے بہتر ہو، جو ان کے ایمان کا سہارا بنے اور تیری محبت میں ان کا ساتھی ہو۔ اگر ان کے راستے میں کوئی دیوار ہے، کوئی غلط فہمی، کوئی فاصلہ ہو، تو اے رب اپنی قدرت سے سب دور کر دے، ان کے یقین کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے، اور جب وہ وقت آئے تو ان کا رشتہ محبت، برکت اور رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ رشتے عطا فرما جو ہماری زندگیوں کو جنت بنا دیں، اور ہمیں ان راستوں سے بچا لے جو ہمیں تیرے راستے سے دور کر دیں۔ آمین رب العالمین۔